السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کے خیریت سے ہوں گے۔ دوستو، پاکستان کے نامور سماجی رہنما مرحوم عبدالستار ایدھی صاحب کے ٹاپک کے دوسرے حصے کی پہلی قسط میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ تو چلتے ہیں بغیر ٹائم ضائع کیے اپنے مین ٹاپک کی طرف۔ ایدھی صاحب کا کہنا تھا، یہ ایک عجیب آغاز تھا۔ پورا دن ٹیلی فون کی گھنٹیوں سے گونج رہا تھا۔ میرے جسم میں ایک عجیب سی بے چینی اور تناؤ تھا۔ جب میں نے سیٹ بیلٹ باندھے اور ہیلی کاپٹر کے ہوا میں اڑنے کا انتظار کرنے لگا۔ ایدھی صاحب کا کہنا تھا، جولائی کی 9 تاریخ 1992 عیسوی رات کے 3 بجے کا وقت تھا، جب ایک مسافر ٹرین ایک مال گاڑی سے جا ٹکرائی جو کہ فاسفیٹ لے کر جڑانوالا جا رہی تھی۔ حادثہ سندھ کے شہر گھوٹکی ریلوے اسٹیشن پر پیش آیا۔ سینکڑوں افراد ہلاک اور زخمی ہو گئے۔ ایدھی ہیڈ کوارٹر میں سٹاف نیند سے جاگ گیا اور وقت کی ضرورت سے بھی زیادہ تیز رفتاری کے ساتھ حرکت میں آ گیا۔ جائے حادثہ پر پہنچنا میری فطرت تھی۔ حادثات اور المیوں میں داخل ہونے کے لیے مجھے کسی کی کوشش کی ضرورت نہیں ہوتی تھی۔ ان حادثات نے مجھے ہمیشہ گھمایا تھا اور اس طرح متحرک کیا جیسے کوئی مردہ انسان اذیت کے لیے احساس کے ساتھ اٹھ کھڑا ہو۔ ایسے وقت میں خود کو بھلا دیتا تھا۔ نہ مجھے گرمی لگتی تھی نہ سردی، کوئی خوف نہ تھکن۔ میں اپنی ذات سے الگ ہو جاتا تھا، جس میں اس آدمی کا کوئی نشان نہ ہوتا ہو جس کا نام ایدھی تھا۔ ایدھی صاحب کا کہنا تھا، لیکن اس صبح ایسا نہ تھا۔ کسی شے نے مجھے اپنے آس پاس موجود شور شرابے سے الگ کر دیا تھا۔ ہدایات دینے کی آوازیں، معلومات لینے والی آوازیں، وائرلیس کے پیغامات، سامان کی نقل حرکت، تصدیقات، ریکارڈنگ کا شور، ایک کے بعد ایک آواز، یہ افراتفری جو میرے لیے ایک معمول تھی، آج مجھے اس طرح تنگ کر رہی تھی جیسے کوئی نئی چیز ہو۔ میں کہیں اور تھا، مجھے اس کا فرق بھی محسوس ہو رہا تھا۔ میں رفتار قائم نہ رکھ پا رہا تھا، حالانکہ اس وقت مجھے بہت جلدی کی ضرورت تھی۔ میرے دل میں کچھ تھا، لیکن کیا؟ ایدھی صاحب کا کہنا تھا، اس قدر بڑے حادثے کے بعد ہر کام کے لیے مطلوب ہر شخص کال پر تھا یا میٹھا در موجود تھا۔ میرے روانہ ہونے کی تیاری سے پہلے ہی نرسیں، ڈاکٹر، میڈیکل سپلائر، ایمبولینس، کفن دفن کا سامان اور آلات وغیرہ گھوٹکی ریلوے اسٹیشن پر پہنچا چکے تھے۔ پھر آج ایسا مختلف کیا تھا؟ اتنا مختلف کہ میں میٹھا در سے ایئرپورٹ کے لیے نکل رہا تھا تو بلقیس نے پوچھا، ایسا لگتا ہے کہ آج آپ کا جانے کا دل نہیں کر رہا؟ اور اس نے کہا کہ کیا آپ کی طبیعت ناساز ہے؟ میرے پاؤں دروازے پر رک گئے۔ میری بیوی کا سوال مجھے غلط محسوس ہوا۔ میں حیران تھا کہ اسے ایسا کیا دکھائی دیا تھا۔ وہ تو مجھے اچھی طرح جانتی تھی کہ کوئی بیماری کبھی میرے خدمت کے جذبے کی راہ میں حائل نہیں ہو سکتی تھی۔ پھر آخر یہ کیا تھا؟ شاید آج میں اپنے ساتھ تھا، کیوں، کیسے اور کب یہ نیا واقعہ رونما ہوا تھا؟ کیا میں اپنا جذبہ انسانیت کھو بیٹھا تھا اور اپنے زندگی بھر کے عزم سے دور ہٹ گیا تھا؟ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا تھا، لیکن پھر میں کہاں تھا؟ اس ذہنی کیفیت میں 2 گھنٹے کی پرواز بھی ختم ہونے میں نہیں آ رہی تھی۔ وقت پھیل گیا تھا اور ہیلی کاپٹر میں خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ ہم صخر کے اوپر پرواز تھے جب میں نے نیچے خشک اور بنجر زمین پر نظر دوڑائی۔ پائلٹ کو جب وائرلیس پیغام موصول ہوا تو میں اس وقت بھی کہیں بہت دور تھا، لیکن کہاں یہ پتہ نہیں چل رہا تھا۔ پائلٹ نے بلند آواز میں پوچھا، مولانا، کیا آپ کا نواسہ اسپتال میں ہے؟ مجھے ایک جھٹکا لگا۔
میں نے سر اس کی طرف گھمایا اور پوچھا کیوں؟ اس نے مجھے بتایا کہ وہ ابھی ابھی فوت ہو گیا ہے۔ تب مجھے اس صبح کے فرق کا پتہ چلا۔ میں نے اور فضائی عملے نے ایک ساتھ ہاتھ ہوا میں بلند کیے اور بآواز بلند کہا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ہم اپنی منزل سے صرف 10 منٹ کی دوری پر تھے۔ پائلٹ نے مجھے واپس مڑنے کا مشورہ دیا۔ میں نے نفی میں سر ہلایا اور کہا کہ اس کے لیے اب بہت دیر ہو چکی ہے، ہمیں کام کرنا ہے، بلکہ سے کہو کہ اس کے کفن دفن کا انتظام کرے۔ تو دوستو پھر ملیں گے اگلی قسط میں، تب تک کے لیے دیجیے گا اجازت۔ اسٹوری اگر اچھی لگے تو میرے یوٹیوب چینل فار یو نالج کو سبسکرائب کریں اور کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ شکریہ۔